اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اور اس نیت اور امید کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں گے اور اس نئی دنیا میں، اس آن لائن کی نئی دنیا کے اندر آپ کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جن سے آپ بخوبی جن سے آشنائی حاصل کر رہے ہیں، جن کو آپ سیکھ رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ پروفیشنلزم کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی سر۔ ایک آپ نے ڈیلی کی کلاس ڈیلی ریوائز کرنی ہے، روز کی کلاس روز۔ ہمارا بیسک لیول تقریباً مکمل ہو چکا ہے، ایڈوانس لیول میں ہم موو کر رہے ہیں۔ ایڈوانس لیول میں زیادہ آپ کو جو ہے وہ ریوائز کرنے کی نیڈ ہوگی، اور اگر آپ ڈیلی کا کام ڈیلی سن لیں گے ریکارڈنگ اور ایک بار ریوائز کر لیں گے تو بعد میں آپ کو مسائل نہیں ہوں گے۔ سو سر ریوائز لیکچر جو ہے وہ روز کیا کیجیے پلیز، اور اس کے علاوہ جب ایڈوانس لیول میں ہم انٹر بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ریکارڈنگ جو ہے اس کے ساتھ پریکٹس بھی جو ہے آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے۔ جو سافٹ ویئرس آپ کو میں کہوں یا دوں یا جو بھی میں کروں، آپ نے انہی کو انسٹال کرنا ہے اور ایز پر پروسیجر جو آپ کو سکھایا جائے آپ تو اس کو فالو کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل کیمپین ڈیزائن کرنے کے اندر بہت سی ایسی باریک باتیں ہوتی ہیں جو کہ بظاہر کوئی اتنی خاص اہمیت کی نہیں حامل نظر آ رہی ہوتی، لیکن پریکٹیکلی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں فالو کرتے ان چیزوں کو تو آپ کا کام اچھا خاصا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو سروسز ہیں، آپ کا ایڈ جب بن جائے گا، کیمپین بن جاتی ہے، رن ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ چاہے ویب سائٹ مارکیٹنگ ہے، چاہے موبائل کی اپلیکیشن کی مارکیٹنگ ہے، چاہے فیس بک مارکیٹنگ ہے، کورا مارکیٹنگ ہے، انسٹاگرام مارکیٹنگ ہے، یوٹیوب مارکیٹنگ ہے، واٹس ایپ انٹرنیشنل لوکل بزنس مارکیٹنگ، جو بھی آپ کر رہے ہیں، مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر جو بھی آپ کر رہے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کے لیے رولز ہر حال میں آپ نے فالو کرنا ہے۔ جو پیٹرن، جو سٹیپس آپ کو میں بتاؤں گا، آپ نے ان کو ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ محمد وقاص صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اور کاشف یعقوب نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ اگر تو یہ بلا وجہ ہینڈ ریز کیا ہے تو میں آپ کو ہینڈ میں نے لوور کر دیا ہے، غلطی سے اگر ہو گیا ہے تو اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے تو ہینڈ دوبارہ ریز کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی مسئلہ ہے تو، ٹھیک ہے؟ دو لوگوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، غلطی سے کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے ان کا ہینڈ لو کر دیا۔ اگر دوبارہ ہینڈ ریز کریں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کوئی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے شاید غالباً تو۔ اچھا جی، اس کے بعد جی ٹھیک ہو گیا جی، اوکے ٹھیک ہے، میسیج میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کل والے ٹاپک سے نیکسٹ ہوگا جی۔ کل میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ بڈ کیپ کیا ہوتی ہے، اور اس میں جو دیسی طریقے سے سمجھانے والی باتیں تھیں جو کہ آپ کو لائف ٹائم یاد رہیں، میں نے وہ پیٹرن بھی آپ کو بتا دیا تھا، جس میں چودھری صاحب کی پگڑی کی مثال میں نے آپ کو دی تھی تاکہ آپ پگڑی کو ہمیشہ اونچا رکھیں گے، اٹ مینس کہ پگڑی کے ساتھ جو لکھا ہوا آ رہا ہے وہ آپ ہمیشہ اس بات کو فالو کریں گے۔ تو بڈ کے ساتھ جب کیپ لکھا آیا تھا تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کیپ یعنی کہ بڈ کی پگڑی اپنی اونچی کرنی ہے، کہ اٹ مینس آپ کی بڈ جو ہے وہ ہر حال میں لگنی چاہیے، مطلب بولی آپ کی جو ہے وہ منظور ہونی چاہیے، آپ کا کام ہونا چاہیے، چاہے آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ آپ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی تھیں۔ اس کے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہمارا سیکنڈ جو پورشن تھا کل والا وہ یہ تھا کہ ہماری جو کیپس ہیں اس میں سے ایک کیٹیگری ہم نے کر لی تھی، باقی جو ہماری کیپس کی کیٹیگری تھیں وہ چونکہ آپ بیسک فارمولا سمجھ چکے ہیں، لہٰذا آج ہم ایک ہی دن کے اندر باقی تمام جو ہمارے اسٹیپس ہیں انہیں ہم مکمل کر لیں گے، اور کل کی طرح ہمیں زیادہ دیر آج نہیں لگے گی۔ سیکنڈ ہماری کیٹیگری جناب علی جو آتی ہے وہ آتی ہے کوسٹ کیپ۔ آواز بہت اسکریچ آ رہی ہے، آواز نہیں سر، آواز جو ہے وہ یہاں سے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس 30 Mbps کا یہاں پہ سسٹم اویلیبل ہوتا ہے، اور ہر ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ ہمارے پاس 30 MBs ہوتے ہیں کیونکہ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے قطعی طور پہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اپنے نیٹ پہ کچھ ایشو ہو سکتا ہے، اور وہ اگر ہو تو آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، ریکارڈنگ بالکل کلیئر ہوگی آپ کی، لہٰذا پریشان نہ ہو۔ اچھا، اب سیکنڈ ہماری آپشن آتی ہے جی کوسٹ کیپ کی۔ بڈ کیپ کو چھوڑ دیجیے گا، سمجھ لیا آپ نے، اس کے سوال جواب کریں گے اگر سمجھ نہیں ہے، یہ بھی کلاس کے اختتام پہ۔ کوسٹ کیپ کیا ہوتی ہے سر؟ کوسٹ کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور قیمت کا آگے کیپ آ گیا، مطلب یہاں پہ آپ نے مثال یاد رکھنی ہے سر شیخ صاحب کی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ یہ سر اگر کوئی بندہ شیخ ہے تو برا نہ مانیے گا، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، ویسے ایک عذرا مذاق، تاکہ آپ کو مذاق کے اندر جو ہے نا کلیہ یاد ہو جائے، آپ کو بات یاد ہو جائے، اور جب کل آپ کام کریں تو آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے۔ جسٹ میں نے یہ پگڑی اور چودھری اور یہ جسٹ میں آپ کو نا آپ کے ذہن میں ٹپس بٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کل کو جب کام کریں
لوکل کریں، جاب کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جائیں، فری لانسنگ میں آپ جائیں، آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹپس آپ کو یاد رہتی ہے تو کام یاد کرنا آسان رہتا ہے۔ سر کوسٹ کیپ میں آپ نے کوسٹ کی پگڑی اونچی کرنی ہے ہمیشہ، یعنی کہ جو پیسہ ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے یہاں پہ۔ کوسٹ مطلب پیسہ، روپیہ، قیمت، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر تو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بضد ہے کہ نہیں یار بھائی میں نے جو ہے نا وہ پیسے زیادہ نہیں خرچنے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسا کو کلائنٹ مل جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے نا، یا آپ کی اپنی بھی کیمپین اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ٹیسٹنگ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے اب آپ ہی ہیں، آپ کیا اچھا یار ایک بڑی خوبصورت بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، بڑی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کا پرسنلی، گجرانوالے سے ان کا تعلق ہے، گجرانوالے کے بھی دور دراز مضافات سے ان کا تعلق ہے۔ سر وہ ایک الیکٹریشین ہے، اور وہ الیکٹریشین جو ہیں وہ اپنا کوئی اے سی کے کام اور فریج وغیرہ کے کام اور یہ الیکٹریشین کا کام سارا وہ جانتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان کو، انہوں نے ایک الیکٹریشین ہونے کے باوجود ہمارے کورس کو جوائن کیا ہے، اور انہوں نے نہ صرف جوائن کیا ہے بلکہ سب سے پہلے اپنا آن لائن سروسز کا سٹور بنانے کا انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ مکمل کیا ہے۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کامران نے سوال کیا تھا سر کہ وہ کیا ہوگا، تو میں نے کہا تھا یار پہلے اپنا فیصلہ مضبوط کر کے کرنا کیا ہے، آج فیصلہ کرو۔ تو سر وہ جو لڑکے صاحب ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ مضبوط کیا، انہوں نے میں آپ کو سیمپل شیئر کروں گا ابھی کلاس کے اختتام پہ، انہوں نے اپنی الیکٹرکس کی جو سروسز ہیں الیکٹرانک کی، اس کا انہوں نے ارادہ کیا کرنے کا، اور اس میں انہوں نے کافی کام بھی جو ہے وہ مجھے کر کے دکھایا، اس طرح میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے وہ شیئر کروں گا، اگر آپ بھی اسی نیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو سر یقین کریں کہ یہاں سے آپ کے اوپر پیسوں کی اگر بہت تیز برسات نہ ہوئی تو کم سے کم بوندیں ضرور گریں گی پیسوں کی، آپ یقین رکھیے، لیکن فیصلہ آپ نے آج کرنا ہے۔ اچھا کوسٹ کیپ، کوسٹ کیپ میں آپ کا کلائنٹ جیسے ابھی وہ دوست جنہوں نے کام شروع کیا سروسز کا، انہوں نے کہا جی میں نے سروسز کا کام کرنا ہے الیکٹرانک کے حوالے سے، تو یار کلاس میں اگر وہ آج ابھی بیٹھے ہیں تو وہ اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا یار مجھے، یا وہ مائک آن کرے اپنا، میں ان کو شاباش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا، جنہوں نے صبح مجھے میسج کیا تھا کہ میں گجرانوالہ کے مضافات سے ہوں، تصویریں مجھے بھیجی تھی، میں نے سروسز کا کام شروع کرنا ہے۔ ہیں کلاس میں آپ؟ مجھے نام ہاں جی بالکل، زاہد علی، زاہد بیٹے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے فیصلہ کیا یار، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں، اور اب یقین کریں کہ آپ نے کورس کے شروع میں یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسانیاں دیں گے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ایک جو ڈیزائن ہے وہ بھی آپ کو اچھا تیار کروا کے دوں گا، میں آپ کی کیمپین خود سے رن کروں گا، اور آپ کو میں کلائنٹ ڈھونڈ کے دوں گا تاکہ آپ کا حوصلہ بلند ہو، اور آپ کو آپ کے اس فیصلے پہ، آپ کے اس انیشیٹو پہ کہ آپ نے سروسز کی لائن جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا سر تھینک یو، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں زاہد۔ اب اس میں کوسٹ کیپ کی بات کر لیتے ہیں۔ کوسٹ کیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیسے یہ زاہد نے ابھی ایک کیمپین کرنی ہے فار ایگزامپل، اب ان کی جو کیمپین ہے وہ کون سی ہے؟ ان کی جو کیمپین ہے، ان کی کیمپین جو ہے وہ ہے ٹیسٹنگ کیمپین، ابھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں نا، انہوں نے ٹیسٹنگ کرنی ہے اپنے کام کی، انہوں نے وہ اے سی کی سروسز اور فریج کی سروسز اور الیکٹرانکس وغیرہ کا کام سارا جو بھی ہے۔ اب اس میں چونکہ انہوں نے سروسز کی جو کیمپین ہے اس کیمپین کو انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی شروع کے جو 2 4 5 دن ہوں گے یا 2 دن 3 دن ہوں گے اس میں یہ ٹیسٹ کریں گے کہ یار مجھے کیا رزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیزائن کو چیک کر، جیسے کل کامران نے سوال کیا تھا سر کہ اگر رسپانس نہ ملا تو پھر، تو سر آپ نا چیک کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کا ایڈ رسپانسو ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ٹیکنیکس ابھی فردر آپ کو آگے جا کے ساری میں سمجھاؤں گا کہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ٹیسٹ والی کیمپین میں ڈیفینیٹلی آپ چاہیں گے یار کہ ابھی بڈ کو چھوڑ دیں، بڈ ابھی رہنے دیں، ابھی ریسپانسونیس چیک کرنی ہے، میں نے پیسے زیادہ نہیں خرچنے، شروع کے 2 دن 3 دن جو ہیں وہ رسپانس کیا مجھے آتا ہے اس کو میں نے میئر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کیشے۔ کیشے ایک بڑا نارمل سا لفظ ہے، آپ میں سے جو لوگ تھوڑے سے ٹیکنیکل جانتے ہیں کمپیوٹر کو وہ کیشے کو بھی جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ان کو میں آگے جا کے ذرا بتا دوں گا۔ کیشے ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو بننے میں آپ کا ایڈ جو ہے وہ 2 دن 3 دن لے جاتا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کا ایڈ پراپر آپ کو رسپانس دینا شروع کرتا ہے۔ اچھا اب اس میں ایسا ایڈ آپ کا جس کے اندر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں یار کہ میں نے اب جو میرے پیسے ہیں نا وہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے 175 روپیز ہیں یا 200 روپے جو بھی ہے، وہ اتنے پیسے میرے کنزیوم ہوں اور میں 1 دن 2 دن ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اگر میری بڈ جو ہے وہ 1000 والے کے مقابلے میں نہیں بھی لگتی تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ لگے، لیکن میرا ایڈ جو ہے نا وہ نارمل بس میں ایک ٹیسٹنگ کرنی ہے، تو ایسے کیس میں آپ کوسٹ کیپ کو آن کریں گے۔
اگر آپ نے کوسٹ کیپ کو چیک کر دیا اور پھر کیمپین کوسٹ کیپ کے انڈر ڈیزائن کیا آپ نے، مطلب جو آپ کی مارکیٹنگ کیمپین ہے اگر آپ نے وہ کوسٹ کیپ کے اندر ڈیزائن کر کے رن ساری کی، تو ایسی صورتحال میں اب کیا ہوگا کہ بڈ کیپ کے اپوزٹ آپ کی جو کوسٹ کیپ وہ ایکٹیو ہوگی، لہٰذا اب آپ کی جب آپ کیمپین رن کریں گے تو آپ کے پیسے ہرگز بھی وہ ضائع نہیں کرے گا، پیسے آپ کے اتنے نہیں رہیں گے، آپ کے پیسوں پہ فرق کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا، بڈ کیپ کے اندر ایک فرق اور آتا ہے، اضافہ کر لیجیے گا کہ بڈ کیپ میں اگر آپ نے 200 روپے کا بجٹ رکھا ہوا ہے تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت پلس مائنس کرنا پڑ جاتا ہے اے ڈی ایس کو، تو وہ 200 روپے کی بجائے 210 15 20 25 30 بھی خرچ سکتا ہے، یا آپ اسے الاؤ جب آپ بڈ کیپ کو سلیکٹ کرتے ہو کہ ہر حال میں بڈ لگانی ہے میری، تو اس میں اس کا مقابلہ اگر 1000 والے سے ہے، 500 والے سے ہے، 700 والے سے ہے، 1500 والے سے ہے، تو وہ اس کے اکارڈنگلی نا تھوڑے بہت پیسے آپ کے 200 کے بجائے 215 20 بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے وہ جو یہ آپ کا ہے بڈ کیپ جو آپ کا ہے، اس میں وہ آپ کے پیسے ہلکے جو ہے وہ زیادہ تھوڑے بہت سے بڑھ سکتے ہیں آپ کے بجٹ سے، لیکن کوسٹ کیپ میں ایسا نہیں ہوتا، کوسٹ کیپ کے اندر آپ کے پیسے اتنے ہی خرچ ہو گئے جتنے آپ نے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ یہاں پہ کوسٹ کیپ ختم ہوتی ہے، بس اتنی اس کی سٹوری ہے، بنیاد ساری میں نے کل آپ کو بتا دی تھی، وہی آپ کی بنیاد ہے، اب باقی ساری باتیں وہی ساری سوچ لیں، اور کوسٹ کیپ کا فارمولا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آتی ہے ہماری ٹارگٹ کوسٹ۔ ٹارگٹ کوسٹ جو ہے یہ نارملی بہت ایک ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے، اور اس میں عام طور پہ ٹارگٹ کوسٹ کو تب اون کیا جاتا ہے جب آپ کا کلائنٹ برانڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجیے گا برانڈنگ کسے کہتے ہیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ جب آپ کوئی مارکیٹنگ کیمپین کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کیمپین کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا مارکیٹنگ کیمپین کے، ان آبجیکٹیوز کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈفرینٹ لائک آپ نے کیمپین کرنی ہے تو اس کے مقاصد جو ہے، اگر ہم سمپل لینگویج میں بات کریں، اب جب آپ اپنی کیمپین کرتے ہیں تو اس میں ایک کیمپین ہوتی ہے خالی آپ کی ریچ کیمپین، جس میں آپ کا ایڈ جو ہے وہ کسٹمر کے موبائل کے اندر رکھے ہوئے ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں، ویب سائٹ ہیں یا موبائل کی اپلیکیشنز ہیں یا فیس بک ہے، جہاں بھی آپ نے ایڈ کو بھیجا ہے وہاں پہ وہ ایڈ جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایڈ جو ہے وہ کسٹمر کا جنرل ایک عام ایڈ چل رہا ہے تو وہ سمپل ریچ کا ایڈ اسے کہتے ہیں ریچ، اس کا جو مقصد ہے وہ ریچ ہے کہ میرا ایڈ اس کی ریچ ہونی چاہیے، پہنچنا چاہیے، وہ ٹرمینالوجی آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس کو ریچ کا نام دیا جاتا ہے، REACH ریچ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ کا جو ایڈ ہے کوسٹ کیپ میں یا بڈ کیپ میں یا لویسٹ کوسٹ جو فورتھ والی ہے، اس میں آپ کا ریچ پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں ٹارگٹ کوسٹ میں تو یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس میں آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی برانڈنگ کرنی ہے۔ اب برانڈنگ کیا ہوتی ہے تھوڑا سا آگے سے ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے جا کے، لیکن اس کی ہلکی سی جو تفصیل ہے جان لیجیے۔ سر کوئی کمپنی جب اپنے نام کو لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے دل میں، لوگوں کے ذہن میں نقش کرنا چاہتی ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں نا، تو اٹ مینس کہ وہ اپنی برانڈنگ کر رہی ہے، مطلب وہ اپنے نام کو لوگوں کے اندر مشہور کرنا چاہتی ہے، اپنا نام کی ساکھ بنانا چاہتی ہے کہ لوگ اس کے نام پہ ٹرسٹ کریں، اسے کہتے ہیں برانڈنگ۔ کہ کسی بندے کا برانڈ جو ہے، برانڈ ایکویٹی کیا ہوتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی MBA بندہ اس کو پتہ ہوگا، برانڈ ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے برانڈ کی ورتھ کتنی ہے۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں یار کہ ایک بوتل آپ اگر پینا چاہیں تو بتائیں آپ کون سی بوتل پئیں گے؟ آپ کہیں گے سر یا میں نے پیپسی کولا کی کوئی میں نے پروڈکٹ پینی ہے، یا میں نے کوک کا کولا جو ہے کوکا کولا اس کی میں نے کوئی پروڈکٹ پینی ہے، چاہے وہ اسٹنگ ہے، چاہے وہ آپ کی جو بھی مطلب ڈیو ہے یا آپ کی کوک ہے، وہ آپ اس کو پریفر کریں گے۔ اگر میں کہوں یار وہ ایک نووا کولا پی لو مارکیٹ میں، اگر میں کہوں یار وہ ایک سلیم کولا پی لو، آپ کو کہ نہیں یار سلیم کولا تو پتہ نہیں کیا، وہ تو میں نے بالکل بھی نہیں پینی، جو سلیم کولا ہے اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سلیم کولا کی برانڈنگ نہیں ہوئی، سلیم کولا کی برانڈ ایکویٹی اچھی نہیں ہے، تو یہ سمپل سا میں نے برانڈ ایکویٹی بتا دیا۔ تو وہ کمپنیز جو آپ سے برانڈ ایکویٹی کی کیمپین کروانا چاہیں گی، میں بڑے خوبصورت اور بڑے مفصل طریقے سے یہ باتیں ڈسکس کروں گا جب میں کیمپین کی طرف آؤں گا، ابھی جسٹ ود ان 1 اور 2 لیکچرز ہم موو کر کے وہاں پہ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو اب جب برانڈنگ کی بات ہوتی ہے تو اس میں کمپنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر ایسی کیمپین آپ کریں گے تو آپ ٹارگٹ کوسٹ کون کر دیں گے۔ یہاں پہ ٹارگٹ سے مراد انسانوں کی تعداد ہے، یہ آپ لکھ لیں پلیز۔ یہاں پہ ٹارگٹ سے مراد کیا ہے؟ اسے ٹارگٹ کیپ بھی کہتے ہیں، آپ ٹارگٹ کوسٹ چھوڑ دیں، ٹارگٹ کیپ یاد رکھیں، آپ اسے ٹارگٹ کیپ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ٹارگٹ کیپ سے مراد انسانوں کی تعداد ہے،
یعنی کہ اگر آپ ٹارگٹ کیپ آن کرتے ہیں تو اب آپ یہ الاؤ کر دیتے ہیں اے ڈی ایس کو، یار پیسے بڑھتے ہیں تو بڑھ جائیں بڈ کیپ کی طرح، نہیں بڑھتے تو نہ بڑھیں کوسٹ کیپ کی طرح، دونوں آپشن اس کے حوالے کرتے ہو آپ، اسے کہتے ہو بھائی پیسے بڑھانے ہیں بڑھاؤ، نہیں بڑھانے نہ بڑھاؤ، تم جو ہے وہ اپنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بیس پہ کام کرتے رہنا، جہاں جہاں پیسے بڑھانے کی نیڈ پڑے گی بڑھا دینا، لیکن میرا ایڈ 1500 بندے کے پاس پہنچنا چاہیے۔ اب جب آپ نمبر آف پیپل وہ طے کر لیتے ہو کہ بھائی میرا ایڈ 1500 بندے کے پاس پہنچنا چاہیے، تو سر یہاں پہ پیسوں والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اسے 200 روپے پہ باؤنڈ نہیں کریں گے، اب اس نے بندے پورے کرنے ہیں آپ کے، تو بندے پورے کرنے کے لیے وہ آپ کا ایڈ جو ہے وہ باقی ساروں کو کاٹے گا اور آپ کی بڈ کو آگے لے کے آئے گا اور بندے پورے کرے گا۔ اس کیس میں آپ کے پیسے 200 کے بجائے 400 بھی لگ سکتے ہیں، 300 بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ نے 200 کا بجٹ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ برانڈنگ کی کیمپین میں ٹارگٹ کوسٹ کی طرف جا رہے ہیں، نمبر آف پیپل پورے کرنے ہیں، یہ بڑی محدود اور بڑے کم ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ سے یہ بات کرتا ہے کہ بھائی نمبر آف پیپل پورے کرو، تو اگر بندوں کی تعداد پوری کرنی ہے جس کے موبائل میں آپ کا ایڈ جائے ہی جائے، تو اس کے لیے آپ کو پیمنٹ کی باؤنڈیشن سے آزاد ہو کے کیمپین کرنی پڑے گی۔ کلائنٹ کو پہلے آپ نے بتانا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نمبر آف پیپل پوری کرنی ہے، کنفرم نمبر بندے پورے کریں گے تو پیسوں میں پھر آپ ہمیں، آپ کے پیسے پتہ نہیں پھر کتنے بن جائیں گے، کیونکہ وہ پھر 200 کے بجائے 400 بن جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اے ڈی ایس کو آپ نے اختیار دے دینا ہے کہ یار بڈ زیادہ لگاؤ، جو مرضی کرو، پیسے بڑھا دو، لیکن میرے بندوں کی تعداد پوری کر دو، ٹھیک ہے سر۔ یہ ہوتی ہے ٹارگٹ کیپ۔ تو کوسٹ کیپ ہو گئی، ٹارگٹ کیپ ہو گئی، ان دونوں کی باقی تفصیلی بنیاد کل ہماری بن چکی ہے، لہٰذا آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بڑی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کل کے سارے لیکچر کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہماری بات آتی ہے جی لویسٹ کوسٹ کی۔ یاد رکھیے گا جب آپ کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کا سب سے زیادہ سامنا جو پڑتا ہے وہ لویسٹ کیپ سے پڑتا ہے۔ یہ کوسٹ چھوڑ دیں آپ کیپ یاد رکھیں بس، آپ کیپ ایک آسان لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیپ بھی آپ کو مل جائے گی، کوسٹ بھی مل جائے گی، آپ کیپ کی طرف آ جائیں، یاد رکھنے میں سمجھنے میں آسانی رہے گی آپ کو۔ اب لویسٹ کیپ میں، لویسٹ کوسٹ میں اگر آپ کوئی کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، لویسٹ کوسٹ کے اندر نا آپ اے ڈی ایس کے اوپر اپنے ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہو، ٹھیک ہے، میری بات کو فالو کیجیے گا۔ لویسٹ کوسٹ میں آپ اے ڈی ایس کے اوپر اپنے ٹرسٹ کا، اعتماد کا اظہار کرتے ہو، اور آپ کہتے ہو یار اے ڈی ایس تم میری ایجنسی ہو، میں تم پہ پورا مکمل یقین کرتا ہوں، اور تم نے، یہ تمہارے حوالے میرا ایڈ ہے، چاہو تو کوسٹ کیپ کر دو، چاہے تو بڈ کیپ کر دو، چاہے تو ٹارگٹ کوسٹ کر دو، چاہے دن کے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے بانٹ دو، جو مرضی کرو یار، لیکن نہ اپنے مطابق تم ڈیل کرتے رہنا، کوشش کرنا میرے پیسے اتنے ہی لگیں جتنے میں تمہیں کہے ہیں۔ تو لویسٹ کوسٹ میں اگر آپ 200 روپے کا بجٹ لگاتے ہیں نا، تو سر تقریباً 200 سے لے کے 230 کے درمیان، یعنی کہ کوئی 15% کا مارجن آپ سے وہ مانگتا ہے نارملی، تو 15% کے پلس میں مائنس وہ نہیں کرتا، پلس ہی جاتی ہے یہ، تو 15% پلس کر کے نا آپ کے پیسوں کو تقریباً پورے پیسے آپ کے کو خرچتا ہے، اور آپ کے ایڈ کو وہ کبھی کوسٹ کیپ میں کنورٹ کر دیتا ہے آٹومیٹیکلی، کبھی اس کو اٹھاتا ہے اور وہ اٹھا کے اسے بڈ کیپ میں کنورٹ کر دیتا ہے آٹومیٹیکلی، اور کبھی اس کو اٹھا کے وہ ٹارگٹ کوسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لویسٹ کوسٹ ہوتی ہے وہ ایک بائی ڈیفالٹ آٹومیٹک یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ہے ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کی اے ڈی ایس کی، اور اگر آپ اسے یہ آپشن دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے ایڈ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا نارمل جو آپ کے ایڈ رن ہوتے ہیں وہ اس کی جو کیمپین آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ لویسٹ کوسٹ میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاص طور پہ اگر تو آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آپ کے کام کی، جیسے میں نے عمرہ کی کل مثال آپ کو دی تھی، میں نے آپ کو کل کرسمس کی مثال دی تھی، تو اگر آپ کے کلائنٹ اور آپ کے وہ کام اور ہاٹ سیزن چل رہا ہے تو اس میں پھر آپ کو مجبوری ہے، اس میں آپ کو بڈ کیپ آن کرنا پڑے گی، ادروائز یو میں مینیج یور ایڈ اکارڈنگ ٹو لویسٹ کوسٹ۔ یہ ایک بیسٹ آپشن ہوتی ہے کرنے کے لیے۔ سر یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے، کوسٹ کیپ کی ہوتی ہے، بڈ کیپ کی ہوتی ہے، ٹارگٹ کوسٹ کی ہوتی ہے، لویسٹ کوسٹ کی ہوتی ہے، یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ ابھی جب آپ ایڈوانس میں جا کے تمام چیزیں بنائیں گے، کیمپین ڈیزائن کریں گے، تو آپ کا پہلا جو سامنا پڑے گا وہ انہی سے پڑے گا، کوسٹ کیپ سے، بڈ کیپ سے، ٹارگٹ کوسٹ سے اور لویسٹ کوسٹ سے۔ تو اس کا فارمولا، اس کی تفصیل، اس کی بیس نہایت ضروری تھی کہ آپ کی بنی ہو، وہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ کی بن بھی چکی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی ساری آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے سر۔ یہ ٹاپک یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ ایک دو باتیں مزید جو ہیں وہ سوال مجھے کچھ آئے تھے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ میں سے کل سوال کیا تھا ایک دوست نے کلاس کے بعد کہ سر ہم نے جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لی ہے، یعنی کہ ابھی سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد یہاں سے نکل چکے ہوں گے انشاءاللہ، تو سوال تھا یار کہ سیکھنے کے بعد ہم جب اس کی سروسز دیں گے تو اس کے پیسوں کا کیا سسٹم ہوگا۔ سر میں آپ سے یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں پاکستان میں، جاب کو آپ جاب میں پیسے نہیں ملیں گے آپ کو، 25,000 روپے کی جاب ملے گی آپ کو۔ میرے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے جاب شروع کی ہے
اور میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا یار کہ جاب کو صرف 5 6 7 ماہ کی ٹیسٹنگ پہ رکھو, اپنے کام کی طرف آؤ, شام کے ٹائم میں کوئی نہ کوئی کام اپنا پکڑو, فری لانسنگ کے ذریعے پکڑ لو, وہ بھی ابھی آگے جا کے سر آپ سارا کرو گے. فری لانسنگ سے کیسے کلائنٹ پکڑنا ہے آپ کو سارا میں سکھاؤں گا. تو وہ فری لانسنگ کی طرف آؤ, آن لائن اسٹور کی طرف آؤ, اپنے کام کی طرف آؤ. اگر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیتے ہو, یعنی کہ آپ کا ایک کلائنٹ ہے, وہ آپ سے کہتے ہیں یار میری مشہوری کرنی ہے, آپ نے سمپل دیسی زبان میں سمپل لینگویج میں آپ سے وہ مارکیٹنگ کروانا چاہتا ہے اپنی کسی پروڈکٹ کی, یار اگر تو اس کی ایک چھوٹے سے کمرے کی دکان بھی ہے نا, چھوٹی سی اس کی دکان ہے, تو پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹا کلائنٹ جو ہے اس کا ریٹ, میں آپ کو پیسوں کی بات بتا رہا ہوں, 10,000 روپے سے کم کوئی چھوٹے سے چھوٹا اسٹوڈنٹ, چھوٹا موٹا ایڈورٹائزر جو ہے, کوئی چھوٹا موٹا بندہ 10,000 سے کم ریٹ ہی نہیں ہے. آپ کو ایڈ آ رہے ہوں گے آپ کے یوٹیوب پہ, آپ کے فیس بک پہ, آپ کے انسٹا پہ, جو بھی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ویب سائٹس پہ, موبائل ایپس پہ آپ کو ایڈ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی ہیں اور یہ ہیں. اب کبھی انہیں فون کیجیے گا, وہ آپ سے مہینے کی سروسز کا 50,000 مانگیں گے. یار لائٹ ذرا آج نہیں آ رہی, اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو بیٹھا ہوں ذرا, میں روم میں آج ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے, تو مجھے مجبوراً ذرا باہر بیٹھنا پڑا ہوا ہے. میں بھی ٹیرس پہ بیٹھ کے آپ سے کلاس لے رہا ہوں. سارے ہماری جو کلاس رومز ہیں وہاں پہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ صبح کی لائٹ کو ڈسٹرب کر رہی, اس لیے آزاد ذرا میں باہر آ کے بیٹھا ہوں, تو تھوڑا بہت شور آ رہا ہوگا, اس کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اچھا, اب اس میں جو آپ کی سروسز ہیں وہ آپ کبھی فون کیجیے گا انہیں ویسے ہی جاننے کے لیے, تو سر 50,000 روپے سے وہ شروع کریں گے سر کہ مہینے پورے مہینے کیمپین کریں گے آپ کی ہم, اور ہم ہماری سروسز یہ آپ سے وہ کہیں گے, آپ فون کر کے چیک کر لیجیے گا. تو سر چھوٹی موٹی عام اسٹوڈنٹ لیول کا جو نیا بندہ کام شروع کرتا ہے نا, وہ پورے مہینے کے ایڈ کی کیمپین کو ڈیزائن کر کے رن کرنے کا, یعنی کہ اس میں اس کا خرچہ کوئی نہیں آپ کا آنا, آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا اس کے اندر. جو پیسے اے ڈی ایس کو ڈیلی کے پے ہونے ہیں نا, وہ پیسے کلائنٹ نے پے کرنے ہیں, آپ نے پے نہیں کرنے. آپ کی جو سروسز ہیں وہ یہ ہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو سیکھو گے اور کلائنٹ کے ایڈ کو رن کرو گے مختلف پلیٹ فارمز پہ, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو سروسز ہیں, ان سروسز کو دینے کی فیس کم سے کم 10,000 روپے ہے, اس سے کم ہے ہی نہیں ہے. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو فری لانسنگ میں کوئی بندہ کو گورا مل گیا, اس نے چھوٹی سی کیمپین آپ سے کروا لی, یار کتابوں کی دکان ہے اس کی کیمپین کروا لی. میں جو آپ کو اکثر جو کیمپینز ملتی ہیں نا, جو آپ کو باہر سے مل جاتی ہیں, وہ بڑی سادہ سی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کوئی ٹیلر ہے, کوئی درزی ہے, اس کی وہاں پہ وہ ادھر لنڈن میں کہیں پہ ایک چھوٹے سے اس کے ٹاؤن میں شاپ ہے اس کی ٹیلر کی, تو وہ آپ کو نا آپ کو دیتا ہے یار کہ میری جو یہ شاپ ہے نا, اس شاپ کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جتنے بھی گھر ہیں نا, ان گھروں میں مختلف موبائلوں میں میرا ایڈ پلیس کرنا ہے آپ, جہاں وہ کہتا ہے, یوٹیوب پہ کہتا ہے, فیس بک پہ کہتا ہے, یا انسٹاگرام پہ کہتا ہے, یا واٹس ایپ پہ, جہاں پہ وہ آپ سے وہ کہتا ہے. تو ہر ملک میں نا اپنا اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ میں آپ کو آگے سکھاؤں گا کہ آپ نے امریکہ میں جو کیمپین کرنی ہے, یا آپ نے نیدرلینڈ میں جو کیمپین کرنی ہے, یا آپ نے جرمن میں جو کیمپین کرنی ہے, تو آپ کو یہ بات کس طرح پتہ چلے گی کہ وہاں پہ کون سا میڈیا ایکٹیو ہے. یہ پورا ایک ٹیکنیکل ایک جو ہے نا وہ ایک ہنٹنگ ہوگی, اور اس ٹیکنیکل ہنٹنگ کے ذریعے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے لیٹ سے امریکہ کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر کون کون سے پلیٹ فارمز ایکٹیو ہیں. وہاں پہ فیس بک ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ یوٹیوب ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ واٹس ایپ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ٹیکنیکلی جو ہے وہ آپ کو میں سکھاؤں گا, بڑا مزہ آئے گا آپ کو سیکھنے میں. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں اگر یہ کیمپین کر رہا ہوں سری لنکا کے لیے, تو سری لنکا کے اندر کون کون سے پلیٹ فارمز ایکٹیو ہیں, یہ سارا میں آپ کو سارا سکھاؤں گا. تو اس میں جب آپ یہ کام سارا کر رہے ہوں گے, اب وہ ٹیلر ہے لنڈن کے شہر میں, اس کی ایک دکان ہے, وہ کہے کہ یار 5 کلومیٹر کا میرا ریڈیس ہے نا, اس کے ہر گھر میں نا میں نے اپنا ایڈ پلیس کرنا ہے. تو اس ایڈ کو پلیس کرنے کا وہ آپ سے کانٹریکٹ کرے گا 1 مہینے کا. گورا جتنے بھی کانٹریکٹ کرتا ہے وہ اس کام کے, لوکل بھی ہے ویسے ایسے ہی ہوتا ہے, بہت کم کچھ ہو تو 2 ہفتے کا کانٹریکٹ ہے, 2 ہفتے سے کم کانٹریکٹ ہی نہیں ہوتا. تو مہینے کا کانٹریکٹ نارملی چل رہا ہوتا ہے. اور ایک کانٹریکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایک بار کانٹریکٹ دے دیتا ہے, اور آپ سے اگر آپ انٹرنیشنل کوئی کلائنٹ لیتے ہو, تو وہ آپ سے لگ بھگ آپ کو 40,000 پے کرتا ہے, چھوٹا موٹا کلائنٹ جو ہوتا ہے مہینے کا. تو وہ جو 40,000 آپ کو پے کرتا ہے, اس میں آپ کا ٹائم صرف آدھے گھنٹے کا ہی ہے. بس آپ نے صرف 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے روز کام کرنا ہے اس کے لیے بس. باقی 23.5 گھنٹے آپ آزاد ہیں, جو مرضی کریں, اٹھیں بیٹھیں سوئیں نہائیں دھوئیں, جو وہ آپ کا ٹائم فری ہے. 30 منٹ کا کام ہوگا جس میں آپ ایک کلائنٹ کو بڑے مکمل طریقے سے سروسز دیں گے. پورے مہینے کے لیے 30 منٹ روز کے ہی آپ کا کام کرنا ہوگا. تو سر اس میں وہ ٹیلر جو ہے وہ 5 4 6 کلومیٹر کا ریڈیس جو دیتا ہے, اس میں آپ نے ہر گھر میں اس کا ایڈ دینا ہوتا ہے. بس یہ کام ہے آپ کا.
تو یہ دینا کس طرح ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں. تو اس میں سروسز کے پیسے جو ہیں وہ لوکل پاکستان میں کم سے کم 10,000 روپے ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم سے کم جو ہے وہ 40,000 روپے مہینے کا, یہ اس کا کانٹریکٹ ہے, اور یہ آپ کے پیسے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی ADS کی پیمنٹ شامل نہیں ہے. روز کا ایڈ وہ 200 کا رن کرتا ہے, 300 کا رن کرتا ہے, 500 کا رن کرتا ہے, اس کا آپ سے کوئی, وہ روز کا 1,000 روپے لگاتا ہے, وہ ADS کے پیسے وہ پے کرے گا, آپ نے پے نہیں کرنے. کیسے پے کرنے ہیں وہ آگے جا کے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ یہ سوال ہو گیا جی. اب ایک چھوٹی سی لک لیجیے گا سر, زاہد علی صاحب کی طرف چلتے ہیں, اور جسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ وہ اویلیبل ہوں گے زاہد صاحب. آئی تھنک یار مجھ سے ان کا اصل میرے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈیلی بیسس پہ جو کہ چل رہے ہوتے ہیں, تو مجھے یار بھول جاتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. اینی ویز جی, کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تب تک اس سوال کے لیے اپنا مائک آن کر لیجیے. لیکچر میرا ختم ہو چکا ہے, آج کا بٹ کیپ ختم ہو چکا ہے. میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے, آپ اپنے سوال کے لیے مائک آن کر لیجیے, اور آپ جو ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی کامران بیٹے سوال کیجیے گا. کامران صاحب پلیز. جی سر, جیسے آپ نے کہا کہ ADS کے جو پیسے ہوں گے تو وہ کلائنٹ پے کرے گا, تو وہ کیا ان 10,000 میں یا اس 40,000 میں وہ انکلوڈیڈ ہوں گے, یا وہ پیسے وہ ایکسٹرا مینس کہ ہمیں پے کر رہا ہوگا, یہ ADS کو پے کر رہا سر ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ نہیں پے کریں گے, وہ تو وہی پے کرے گا نا. اب ایک بندہ آپ سے کہتا ہے میرے آپ کا کلائنٹ اچھا ہے, وہ کہتے ہیں یار میرا مہینے کا, اب میرے پاس جو نیو ایج میرے جو کلائنٹ ہیں جن کا میں کام کر رہا ہوں, ان کا منتھلی بجٹ 2 لاکھ روپے کا ہے. 2 لاکھ روپے کی وہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر مہینے پورے پاکستان میں, تو وہ 2 لاکھ روپے وہی پے کرتے ہیں, میں تو نہیں پے کرتا نا. میں خالی ان سے چارج کرتا ہوں سروسز کے پیسے بس. اس سہیل انٹرنیشنل میرے پرسنل کلائنٹ ہیں جو سالٹ کے ایکسپورٹر ہیں, تو وہ ہم کوئی 4-5 سال سے ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کا جو بجٹ ہے وہ کبھی 1 لاکھ روپے سے پلس جاتا ہے, کبھی یعنی کہ 80,000 سے 1 لاکھ تک منتھلی وہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی وہی پے کرتے ہیں. میری ان کی سروسز طے ہوئی ہوئی ہیں, میں صرف ان سے سروسز دیتا ہوں منتھلی بیسس کے اوپر. تو وہ یکم سے لے کے 10 تک میرا ان سے کانٹریکٹ ہے, یکم سے لے کے 10 تک مجھے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, وہ میری سروسز کے پیسے ہیں. اب وہ جو ایڈ رن کریں گے اس سے میرا کوئی لنک نہیں ہے, وہ وہی پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے, تو ایسا ہی ہوتا ہے, آپ نہیں پے کریں گے کلائنٹ پے کرے گا. جی اور کوئی سوال پلیز کس نے کرنا ہے تو. سر میں نے پوچھنا تھا کہ بڈ کیپ کی جو پیمنٹ کی پرسنٹیج ہے بڑھنے کی, وہ فکس ہے یا کچھ بھی تعداد میں بڑھ سکتی ہے؟ بڈ کیپ کے اندر, بڈ کیپ میں, بڈ کیپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, بیٹے بڈ کیپ کی. بیٹے آپ نے جب الاؤ کر دیا نا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی فرق پڑ جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال تھوڑا بہت جو ہے نا, وہ کہہ لیں کہ 200 روپے کی آپ کی کیمپین ہے تو ہو سکتا ہے وہ 300 کی ہو جائے. اگر آپ نے اس کو, یہ ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن کتنا ہے. ہاں سر یہ کھل گیا, ڈپینڈنگ اپون دا کمپٹیشن کتنا ہے. سر یہ زاہد صاحب ہے. سر کسی نے اور سوال کرنا ہے تو پلیز کیجیے گا اپنا سوال. اینی باڈی ایلس؟ تب تک سر یہ زاہد صاحب ہے جی, انہوں نے اب صبح مجھے, اب دیکھیں ان کا ذہن دیکھیں. اب یہ بندہ احمد ہوم سروسز کے نام سے اس نے یہ نا اپنی کچھ پوسٹ ڈیزائن کی ہیں جن کی وہ, اس میں کچھ غلطیاں تھیں بیسیکلی. میں وہ ابھی میں آج ڈسکس نہیں کر سکا, میں ان سے کل ڈسکس کروں گا. یہ چیزیں اس طریقے سے پلیس نہیں, اس میں ملٹیپل قسم کی غلطیاں ہیں. لیکن آپ غلطیوں کو چھوڑیں, وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس میں کچھ رولز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ انہوں نے, آپ ان کا پیشن دیکھیں کہ انہوں نے یہ دیکھیے گا, یہ 2, یہ 1 سر, اس کے بعد یہاں پہ کر لیتے ہیں. یہ وہ AC کی سروسز دینا چاہ رہا ہے بندہ, یہ وہ کچھ گھر کا کام فریج وغیرہ ٹھیک کر رہا ہے, یہ وہ وائرنگ جو ہے بجلی کی وائرنگ وغیرہ اس کی طرف جا رہا ہے, یہ وہ پلمبر کی سروسز اس کی طرف جا رہا ہے, اور یہ وہ جو ہوتی ہے گھر میں ساری وہ جو پیسٹ کنٹرول وغیرہ ہوتا ہے جو اس کی طرف جا رہا ہے یہ بندہ. اور یہ اس نے اپنا ایک جو ہے نا وہ بنایا, جس کی دکان ہے احمد ہوم سروسز کی, اور یہ فون نمبر اس نے اپنے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں کہ پلمبر بھی ہے, الیکٹریشین کی سروسز بھی ہیں, AC فٹنگ, فریج AC. اب اس میں جو اس بندے کو میں ریسپیکٹ جو میرے دل میں اس کی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے کہ یہ بندہ گجرانوالے کے مضافات کا ہے. آپ کا کلیگ ہے یہ بندہ, کلاس میں آپ کا کلاس میٹ ہے, اور یہ گجرانوالے کے مضافات سے ہے, اور ایک الیکٹریشین ہے یہ, مطلب اس کو الیکٹریشین کا کام اس کو آتا ہے, فریج وغیرہ AC وغیرہ کا کام اس کا ہے. لیکن اس نے آج کی دنیا کے جدید ترین سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے.
اب یہ سروس اسٹور اپنا بنانا چاہتا ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ اپنا سروس اسٹور بنائے گا، اور یہ اپنے اس سروس اسٹور کے اندر یہ ساری سروسز دے گا، مطلب اے سی کے حوالے سے سروسز ہو گئیں یا الیکٹریشین کی سروسز ساری جو ہو گئیں یہ وہ دے گا. اور اسے میں نے کہا یار تفصیل سے بات کریں گے کہ کرنا کس طریقے سے ہے اسٹور کو، کیا کیا ابھی آپ ڈیفینیٹلی شروع کے اندر ہے تو آپ کو کوئی مہینے کے بعد جا کے سمجھ جائے گا کہ اسٹور میں اسٹور جب آپ بنا لو گے تو وہ کیا ہوگا. تو ابھی تو یہ بالکل آپ کا انیشیل لیول ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آج اس نے اپنا آپ کلیئر کر لی، سر یہ میں ہوں، یہ میں نے کرنا ہے. اب جب 2 مہینے گزریں گے نا تو اس بندے کا اسٹور جب بن چکا ہوگا سروسز کا تو یہ بندہ کلیئر ہوگا. تب جا کے جب یہ بندہ 2 ماہ کے بعد جب یہ کام کرتے 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 یہاں سے فارغ ہوگا تو پہلے مہینے کے اندر یہ اپنے پیسے پورے کر لے گا. پیسے پورے کرنے کا مطلب یہ ہے، پیسے سے مراد خالی ٹائم نہیں ہوتا، سب سے بڑا پیسہ جو ہے وہ وقت ہوتا ہے. ٹائم از منی. جو 2 مہینے یہاں پہ وہ دے گا وہ 2 مہینے اپنے وہ بعد میں پورے، کیونکہ اس نے اپنا ذہن تیار کر لیا میں نے یہ کرنا ہے. تو سروسز کا ایک پراپر اسٹور اس نے بنانا ہے اور اپنی سروسز دینی ہے. یہ آپ کا کلیگ ہے سر، اور گجرانوالے کے مضافات سے ہے، مین سٹی سے نہیں ہے، اور ایک الیکٹریشین ہے، کوئی اس نے ایم ایس نہیں اس نے کی ہوئی، لیکن اس کا ویژن کلیئر ہے، اس کا ذہن کلیئر ہے، اس کا راستہ کلیئر ہے. اسی طریقے سے سر آپ میں سے وہ لوگ جن کا راستہ کلیئر ہوگا، آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز دینا چاہتے ہیں، آپ نے اپنا کوئی اسٹور بنانا ہے، آن لائن اسٹور، کوئی چیز بیچنی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے یا آپ نے سروسز دینی ہے، اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں. اور یہ جو بندہ نا کامران صاحب، اسی طرح کے ایک بندے میرے پریویس بیچ میں تھے، سلیم صاحب، وہ ڈرائیور تھے، اور وہ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ڈرائیور تھا بندہ، اور اس نے فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے سرگودا میں، وہاں اس نے سروسز شروع کی ہیں. سیم یہ ساری سروسز وہ بندہ دے رہا ہے، اس نے اپنا اسٹور تیار کیا ہوا ہے اور یہ ساری سروسز دیتا ہے، پلمبر کی بھی، الیکٹریشین کی بھی. اور وہ خود نہ پلمبر ہے، نہ الیکٹریشین ہے، نہ وہ خود سے کوئی کام، وہ خود کچھ نہیں کرتا. اس میں اس نے علاقے سے یار 2-4 لوگوں سے بات کی، بھائی کہ کوئی مسئلہ آیا، پلمبر کا آ گیا، میسن کا آ گیا، تم میرا کام کر دو گے، جو ریٹ طے ہوگا 25% میرا. اس طرح اس نے طے کیا ہوا ہے. تو سر یہ ویژن کی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا ذہن ہے، آپ کا ویژن ہے. اپنے ویژن کو بڑا کیجئے اور سمارٹ بنیے، سمارٹ ورک کیجئے. وہ پرانا کوا جو پتھر ڈال کے پانی پورا کرتا تھا وہ نہیں بننا آپ نے. اسٹرا پکڑیے، اس کو گھڑے میں ڈالیے اور پانی پی لیجئے. اگر آپ نے سمارٹ ورک نہ کیا تو سر یہ زمانہ بس وہ نہیں ہے، وہ سلو اور سست یہ نہیں ہے. آپ یہ اسکل سیکھ رہے ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے 2 ماہ کے بعد آپ یہ بہترین طریقے سے سیکھ چکے ہوں گے. ٹائم لگے گا، میں ڈیلی آپ کو کلاس دے رہا ہوں، ڈیفینیٹلی میرا ٹائم، آپ کا ٹائم، ہمارا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن یہ ٹائم آپ کا بڑا کمال قسم کا آپ فن سیکھ کے یہاں سے نکلیں گے، آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ. اینی وے سر، کوئی سوال تو کسی کا نہیں ہے سر؟ کوئی کویشچن، کوئی مسئلہ کل کے حوالے سے، آج کے حوالے سے، کوئی پریشانی کسی کی، کوئی چیز، کوئی الجھن تو سر سوال کر لے، پھر ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال کسی کا نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہیں. آج ہمارا بیسک لیول تقریباً مکمل ہو گیا جی. کل ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم موو کر جائیں گے، اور جو ٹاپک ہے ہمارا بڈ کا، وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ سارا آ گیا ہوگا. مزید آپ لیکچر سن لیجیے گا، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو کل سر آپ سوال کر لیجیے گا. میرے استاد اشفاق احمد صاحب کا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں جی. استاد فرمایا کرتے تھے مجھے، 2003 کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بڑے خوبصورت انسان تھے اور بڑا ان کا ویژن بڑا کلیئر تھا، بڑا خوبصورت ویژن کے مالک تھے اشفاق احمد صاحب. ان کے گھر میں جایا کرتا تھا، میرا آفس بھی جو ہے اس زمانے میں ان کے گھر کے بالکل ساتھ ماڈل ٹاؤن میں، لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ہوا کرتا تھا، شفیع سنز گروپ آف کمپنیز کا، جہاں میں برانڈ مینیجر تھا. 2003 کی یہ بات ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے یار کہ اللہ کریم، ہر محفل نشست کے اختتامی جملے میں وہ فرماتے تھے کہ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تو یار آپ میرے محترم اسٹوڈنٹس ہیں، میرے بچے ہیں میرے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. براہ کرم ہر لیکچر کو غور سے سنیے گا، ریکارڈنگ کو غور سے سنیے گا، اور کوئی لائن آج فائنل کیجیے گا سر. جیسے اس بچے نے فائنل کی ہے، زاہد نے فائنل کی ہے، اپنی لائن کو کہ کرنا کیا ہے 2 ماہ کے بعد. اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو پھر کچھ نہ کریں، آپ پھر صرف سیکھیں. آپ جاب آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈپلوما آپ کو مل جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، کیونکہ اس مارکیٹ میں بہت نوکریاں ہیں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز میں نوکریاں بھری پڑی ہیں، آپ کو ضرور نوکری ملے گی انشاءاللہ، اور اچھی مل جائے گی. لیکن اگر نوکری کرنی تو پھر بس کچھ نہ کریں، آپ سیکھتے رہیں. لیکن اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں، اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ نکالنا ہے تو سر یہ ویژن کو بڑا کریں، ذہن کو بڑا کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں. اور اگر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی کھولنی ہے تو سر یاد رہے آپ کو اس کے لیے گرافک ڈیزائننگ بھی آنی چاہیے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آنی چاہیے،
پروڈکٹ شوٹ بھی آنا چاہیے تاکہ آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی میں پورے کے پورے نگ، جیسے نگ کہتے ہیں، ایک ورڈ ہوتا ہے نگ کا نا، ایک محاورہ ہے کہ آپ کے نگ پورے ہوں، مطلب آپ کے پاس اسکلس ساری. ایک بندہ ہے آپ کل کو کیمپین کرتے ہو جی میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی ہوں، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میری ایڈ بنا کے رن کر دو، کہتا جی میں رن تو کر دوں گا لیکن بنانا مجھے نہیں آتا. اچھا اور چلو یار تم ایسا کرو میری ویڈیو شوٹ کر دو. سر بات یہ ہے کہ مجھے ویڈیو شوٹ نہیں کرنا آتی. اچھا یار ایسا کرو چلو کوئی بات نہیں تم نا مجھے ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کر دو. سر وہ تو مجھے کرنی نہیں آتی. تو پھر اس طرح نا آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز میں فیل ہو جائیں گے. کمپلیٹ سروسز کے لیے آپ کو جو دوسرا کورس ہے گرافک ڈپارٹمنٹ کا وہ بھی کرنا پڑے گا. ویسے اس میں اب سیٹیں ہماری ختم ہو چکی ہیں، اگر آپ اسے جوائن کرنا چاہیں گے بھی تو ابھی آپ شاید نہیں کر پائیں گے. اس میں سیٹیں ہماری تقریباً ختم ہو چکی ہیں. ابھی نیا کورس ہمارا شروع ہوگا 20 یا 22 جون سے، اس میں سیٹ مل جائے گی. ابھی جو پریویس ہمارا بیچ تھا جو آپ کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے وہ اس میں میرے خیال میں 3 سیٹیں باقی رہ گئی ہیں، وہ جسٹ ختم ہو جائے گا. اس میں تو گنجائش باقی ہمارے پاس نہیں ہے. اگلے والے میں آپ کو چانس مل سکتا ہے 20-22 جون والے گروپ میں. ٹھیک ہے سر؟ لے سر ختم کرتے جی کلاس کو. بہت مہربانی ہے آپ کی. کل ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ 9 بجے. اللہ حافظ.